اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ آج ہمارا 15واں پارہ ہے ماشاءاللہ، اور سورہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں شروع میں ہی اسرا اور معراج کا جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی ایک مسجد تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے ہم اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ حقیقت میں انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا۔ اس میں جو مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر ہے، یا مسجد اقصیٰ جسے کہتے ہیں، اس کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا گیا ہے، اور جو معراج ہے وہ مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان کا سفر ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 7 آسمانوں کا جو سفر کرایا، 1 بائی 1 ہر آسمان پر وہ لے کے گئے ان کو، تو وہ کیا ہے، وہ معراج ہے۔ اور یہ پورا جو واقعہ ہے اس کو معراج کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا مقصد بتا دیا گیا کہ اس کا کیا مقصد تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھر بہت کچھ دکھایا تھا، اس کی تفصیل کا تو ٹائم نہیں ہے یہاں پر، لیکن مقصد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے نبی کو نشانیاں دکھائی جائیں، ان کو جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، نماز کا تحفہ وہاں پہ ملا، انہوں نے انبیاء کی امامت کرائی تھی، اور اس طرح سارا جو تھا وہ بہت کچھ تھا اس کے اندر۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شر ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے، یعنی انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے، جلدی جلدی سے وہ کیا مانگنا شروع کر دیتا ہے، شر مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں جو کفار مکہ تھے نا، ان کو جب یہ ڈرایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات مانو، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ چلو پھر لے آؤ عذاب، بجائے کہ بات مانتے ڈرتے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے لے آؤ عذاب۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ شر ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے، حالانکہ اس کو خیر مانگنی چاہیے ہر حال میں، غصے میں بھی ہو تب بھی، نفرت میں بھی ہو تب بھی خیر ہی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا جو کی نیک بختی اور بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب اور وجوہ خود اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں، یعنی وہ انسان کی جو نیک بختی ہے، اس کی خوش قسمتی کہہ لیں اس کو، اور اس کی بد بختی یعنی بد قسمتی کہہ لیں، اور اس کا جو انجام ہے وہ اس کے اپنی ذات میں ہے، اس کا اپنا ہی کردار ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر قیامت والے دن بھی مصیبتیں آئیں گی اور دنیا میں بھی اس پہ آتی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں بھی اگر کسی کو کہو نا کہ میرا بوجھ پکڑ لو، تو دنیا میں بھی کوئی نہیں پکڑتا، تو آخرت میں تو پھر کوئی بھی نہیں پکڑے گا نا کسی کا بوجھ، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود ہی، یعنی جو جس کی کوئی ذمہ داری تھی، جو اگر اس نے وہ ادا نہیں کی، جو جس کا کام تھا وہ اس نے نہیں کیا، یا جو اس نے غلط کام کیے، اس کا جو اس نے گناہوں کا جو اس نے بوجھ بڑھا لیا، تو وہ اس کے اپنے ہی خود اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا، کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتا۔ مطلب وہ فرض کرو وہ کہتا ہے کہ مجھے مطلب وہ سمجھ جیسے مثال لے لینا، کوئی کسی کے کہنے پہ غلط کام کرتا ہے اور بعد میں وہ سمجھے کہ یہ میرا بوجھ اٹھا لے گا، یہ میرے گناہوں کی ذمہ داری قبول کرے گا، کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے اپنا جو بھی کیا ہوگا، خواہ وہ کس کے کہنے پہ کیا ہو، کسی کو فالو کر کے کیا ہو، کسی کی باتوں میں آ گیا ہو، جیسے بھی ہو، لیکن انسان وہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اس کا وہ خمیازہ بھگتے گا، کسی پہ ڈال کے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں کہ انسان کے کام کی قدر کی جائے گی، اس کی کوششوں کو سراہا جائے گا، یعنی جیسی کوشش اس نے آخرت کے لیے کی ہوگی اس کو سراہا جائے گا، اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا۔ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، اور جو ارادہ کرے گا کہ آخرت اس کو ملے، اور اس کی خواہش ہوگی، اس کی طلب ہوگی کہ آخرت میں اس کو بھلائی ملے، اور اس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی، وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہو اس کے ساتھ، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی جو صحیح ہے، کوشش ہے، جدوجہد ہے، وہ مشکورہ، اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑا زبردست ایک چارٹر کہہ لیں آپ اس کو، ایک پورا اصول بتا دیے گے اسلامی نظام زندگی کے، کہ پورا کا پورا اصول بتا دیے کہ یہ کرنا ہے، ایسے ایسے ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
وبالوالدین احسانا، اور دوسری بات والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائے، وکلاہما، یا دونوں ہی، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو. والدین کے آگے سے اف تک کہنا منع ہے. ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. والدین کے آگے اونچی آواز میں بولنا، ان کو باتیں سنانا، ان کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ تو بالکل پسند نہیں ہے. اف کہنے کا بھی حکم نہیں کہ اف بھی کہا جائے گا، اف ایسے ہو گیا، اف امی آپ نے، ماما آپ نے ایسے کر دیا، نہیں کہنے کا حکم، مطلب بالکل بھی نہیں. اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کا حکم ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور کیا کہ ان کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان دونوں کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. کتنی محبت کے ساتھ پالتے ہیں پیرنٹس، بہت پیار کے ساتھ پالتے ہیں. جب آپ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا ہم، تو اس وقت اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا زیادہ ہماری کیئر کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم کچھ کرنے جو نہیں نا انسان ہوتا ہے، جب بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ایون کہ مطلب وہ ڈائپر تک نہیں اپنا چینج کر سکتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. تو ڈائپر چینج کرنا کتنا مشکل کام ہے، تو ماں کرتی ہے یہ سارا کام. اور باپ کتنی مشقت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، سارا سارا دن باہر رہتا ہے اور ان کے لیے کماتا ہے، ان کے لیے دوسروں کی باتیں سنتا ہے، ان کے لیے اتنا کچھ برداشت، گرمی سردی. دیکھیں گرمی میں روزہ رکھ کے باہر جاتا ہے، اور باہر سے سارا دن وہ کس لیے کرتا ہے؟ یہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے نا. تو اس لیے، اور ماں سارا دن گھر میں اس کے لیے، ان کے لیے کتنا کچھ کرتی ہے، ان کو کیسے پالتی ہے، کیسے بڑا کرتی ہے ان کو. تو اس لیے ان کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے. اس کے بعد آگے فرمایا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پھر آگے فرمایا جائے کہ قرابت دار جو ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حق دو، اور مسکین کو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذرین ہیں یعنی جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. یعنی فضول خرچ کون ہوتا ہے؟ کہ ایسی جگہ پر مال خرچ کرنا جہاں پر ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت خرچ کرنا. کبھی شوخی مارنے کے لیے کہ میرے پاس بہت مال ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے. کبھی بے انتہا کپڑوں کی خریداری پہ خرچ کر دینا، فضول خرچی ہے. کبھی بے انتہا کھانے کے اوپر خرچ کر دینا، یہ بھی فضول خرچی ہے. یعنی ایسی جگہ پر خرچ کر دینا جو ضرورت سے الگ ہو، یعنی کہ صرف بلا وجہ کی جو خرچ ہے نا، جو ضرورت نہیں ہوتی اس خرچ کی، اور وہ کر دینا. وہ سارے فضول خرچیاں. فضول خرچ کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اچھا آگے ایک اور بات بھی بتا دی گئی ہے کہ اپنا جو ہاتھ ہے نا، اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ کے رکھو. ولا تبسطھا، اور نہ اتنا ہی کھول لو کہ بعد میں تم بیٹھے دیکھتے رہو. یعنی دونوں چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ نہ اتنا بخل کرو کہ خرچ ہی نہ کرو، ضرورت کے اوپر بھی نہ خرچ کرو، ضرورت چیزیں لے ہی نہ، پیسے سنبھال کے رکھی جاؤ، یہ بھی نہ کرو. اور نہ اتنا ہی ہاتھ کھول دو کہ سارا ہی خرچ کر دو اور بعد میں بیٹھے رہو. فتقعد ملوما محسورا، پھر بیٹھ جاؤ ملامت زدہ ہو کر اور عاجز بن کر. یہ بھی نہیں پسند. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے جتنا رزق چاہتا ہے وہ پھیلا دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے مقدر کام کر دیتا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنے اولادوں کو املاق کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. اور اس کے بعد ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی ایسے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ جو بعد میں حرام کی طرف آپ کا پڑھنے کا اندیشہ ہو. یعنی یہ نہیں کہا یہاں پر کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کوئی ایسے کام، کوئی ایسی چیزیں دیکھنا، کوئی ایسے جیسے آج کل چیٹنگ کرنا، کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرنا، یا اس کو میسیجنگ کرنا، یا ٹیکسٹ کرنا، یا زوم انی باتیں کرنا، کسی کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن اس طرح کر رکھنا، بالکل یہ زنا کے قریب جانے کی بات ہے، بلکہ زنا ہی ہے یہ. تو اس سے منع کیا جائے کہ انہ کان فاحشہ، یہ بہت بے حیائی کی بات ہے. وساء سبیلا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے. اس کے بعد پھر منع کر دیا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ کسی جان کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، پھر مال کے یتیم کے مال کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر جاؤ تو کیسے جاؤ؟ احسن طریقے سے، یعنی اس کے فائدے کے لیے ہی جاؤ، اپنے کھانے کے لیے نہیں جاؤ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. نہیں، جب آپ کسی سے کوئی عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، کوئی پختہ آپس میں کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کمٹمنٹ سے پھرے نہیں، اس کو پورا کریں، کیونکہ اس کے بارے میں پھر آپ سے پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَإِذَا كِلْتُمْ، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے جو ترازو ہیں، پیمانے ہیں، ان کو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یعنی پھر وہی بات آگے کہ چیزوں کو کسی کو اگر کچھ دینا ہے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ہی دینا چاہیے، اور جتنا اس میں سے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کم نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو.
یعنی زمین میں اکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چلنے کا سٹائل نہیں بتایا، بلکہ یہ ہے کہ غرور کے ساتھ نہ چلو. دیکھیں بعض لوگوں کی چال بھی ایسی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے بتاتے کہ بہت غرور ہے جی، مطلب ذرا بڑی اچھی ذرا گاڑی سے نکل آئے تو تب چال بڑی بدل جاتی ہے، اور ذرا پوسٹ اچھی بھی ہو جائے تو تب چال بدل جاتی ہے. تو یہاں اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے. انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے جتنا مرضی اکڑ کر چلو، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کی چیزیں تو بہت بڑی بڑی ہیں اور تم کیوں غرور کرتے ہو. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی الہ نہ بناؤ، اس کا کسی کو شریک نہ کرو. اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے نا وہ اس کی تسبیح کرتی ہے. یعنی اس کی پاکی، کس کی پاکی بیان کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یہ دنیا میں کائنات میں جو بھی چیز ہے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ کیسے کیسے کون کون کہاں کہاں بیٹھا پاکی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ انسان کو اس کے جن کو اس نے فالو کیا ہوگا نا اس کے ساتھ بلایا جائے گا، جس کو وہ دنیا میں فالو کرتا تھا اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ اس کا حشر ہوگا، یعنی اس کا آخرت میں اینڈ اس کے ساتھ ہے کہ جس کو دنیا میں اس نے فالو کیا، جس کی اس نے پیروی کی، جس کی اس نے بات مانی، آخرت میں اس کا ٹھکانہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ظلم کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا. جس کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کس کو دیا جائے گا؟ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا بنا رہا قیامت کے دن بھی وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. یعنی دنیا میں اندھا بننے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات جو کلام پاک میں تھی ان پر بھی غور نہیں کیا، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی نشانیاں، جیسے ہم کل بھی ہم نے بہت سی نشانیاں اللہ کی پڑھی، تو وہ سب چیزوں کو اس نے اگنور کر دیا، اندھوں کی طرح رہا، کسی پر غور نہیں کیا کہ یہ میرے مالک نے کیوں اتنا کچھ میرے لیے پیدا کیا، اور نہ کلام پاک کی آیات پر غور کیا. بالکل اندھا بن کے اس نے زندگی گزاری، اپنی مرضی سے اس نے بالکل جیسے ایک اندھا ہوتا ہے اس کو نظر کچھ نہیں آتا ایسے ہو رہا. تو اس کا کیا کیا جائے؟ قیامت کے دن بھی اس کو اندھا ہی بنا کر کھڑا کیا جائے گا، اس دن بھی اس کی آنکھوں کا نور کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آخر میں جا کے آیت نمبر 78 میں آتا ہے کہ قرآن فجر کا اہتمام کرو. یعنی قرآن فجر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کرو. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو. اور کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی وہ گواہ ہوتا ہے. اس وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جب ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم جو فرشتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، گواہی ہوتی ہے. اور اس وقت کا جو قرآن پڑھا جانا جو نماز کے اندر خاص طور پڑھا جاتا ہے وہ گواہ ہوگا، وہ مشہود ہوگا، کیونکہ اس وقت خاص طور پر فرشتے جو ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد کیا من اللیل فتہجد بھی، اور رات کو تہجد پڑھو. نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے نفل ہے. یعنی تہجد کی نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں، یہ نفل ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا. یعنی انسان تہجد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نماز جو انسان اپنی نیند توڑ کر اٹھتا ہے نا، اس نماز کو تہجد کہتے ہیں. یعنی ایک دفعہ اپنا سو گیا، سو کے اس نے کچھ حصہ رات کا وہ سویا، اس کے بعد وہ اٹھ کے اس نے نماز پڑھی، وہ تہجد کی نماز ہے. اور یہ بہت اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا ان کے نصیب میں یہ ہوتی ہے یہ نماز، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض تھی، لیکن باقی لوگوں پر یہ نفل ہے. اور جو پڑھتے ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی جو نماز ہے، اس وقت کا جو سکون ہے وہ اور کسی نماز میں بھی نہیں ہے جتنا، کیونکہ اس ٹائم کوئی بھی نہیں اٹھا ہوتا نا، تو آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ سارے پردے ختم ہو گئے ہیں اور صرف آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے. پھر بہت انسان کو اعلیٰ مقام ملتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے سورت سٹارٹ ہو رہی ہے، سورت الکہف. اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اس کا جو فضیلت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بارے میں آتا ہے، مفہوم بتا دیتی ہوں آپ کو ایک دو حدیث کے، کہ جو اس کو ایک جمعے کو پڑھے گا تو اس کو دوسرے جمعے تک اس کے لیے وہ نور ہوگا. اور اس کے بعد جو اس کی ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اس کی پہلی 10 آیات جو حفظ کرے گا نا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب دجال کون تھا؟ دجال جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک تو بہت بڑی وہ آزمائش ہوگی مومنوں کے لیے، بہت زیادہ آزمائش. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا زبردست فتنہ ہے جتنا قبر کا فتنہ ہے نا، مطلب قبر کا فتنہ، یعنی اس قبر کی جو آزمائش ہے وہ بڑی سخت ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اسی طرح کی آزمائش یہ دجال کے فتنے کی ہے، بہت سخت آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ
محفوظ رکھے. اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے تو جہنم ہوگی. اس کی جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی، آگ ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی. یعنی دیکھنے میں وہ لوگوں کو کہے گا کہ میری بات مانو، تو پھر جو مانیں گے اس کے پیچھے چل پڑیں گے، ایمان ان کا نہیں رہے گا تو پھر وہ ان کو اپنی طرف سے وہ جنت میں ڈالے گا، لیکن وہ اصل میں جہنم میں چلے جائیں گے. اور مدینہ اور مکہ کے علاوہ کوئی شہر اس سے محفوظ نہیں رہے گا. یعنی ایک وقت، اس وقت جب یہ آئے گا تو پھر صرف ایک مکہ اور مدینہ 2 شہر ہوں گے جو محفوظ رہیں گے، اور باقی کوئی بھی شہر محفوظ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے. تو وہ دعائیں بھی انشاءاللہ یاد کریں گے ہم مل کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس فتنے میں نہ ڈالنا، اس فتنے سے بچا لینا. اس کے بعد شروع میں ہی غار والوں کا قصہ آتا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو توحید پر قائم تھے. انہوں نے، یعنی یہ کچھ تھے اور انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اصل میں جو باقی لوگ تھے نا اس جس جگہ کے، اس علاقے کے جو باقی لوگ تھے، وہ سارے بادشاہ کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا تھا. صرف یہ لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے بادشاہ کے دین کو، شرک کو قبول نہیں کیا تھا، اور یہ توحید پر قائم تھے. یعنی یہ ان کی، اور وہ ان سے زبردستی بھی کر رہے تھے، ان پر ظلم و ستم بھی توڑ رہے تھے. تو پھر اس وقت انہوں نے ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ اتنے ظلم و ستم سے بعض اوقات انسان اپنا ایمان کھو دیتا ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتا اتنا ظلم و ستم. تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا، انہوں نے وہاں سے، اس علاقے سے نکلے تھے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی. تو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی، اور ان کو کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. 300 یا 300 سے اوپر تک وہ سوئے رہے. پھر جب ان کو اٹھے تو ان کو آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے تھے. وہ کہتے شاید ہم 10 دن سوئے ہیں، کوئی کہتا ہم شاید 1 دن سو لیا ہے. اس طرح وہ کرتے رہے باتیں. پھر انہوں نے ایک، ان کے پاس جو سکے تھے انہوں نے وہ دیکھے، تو اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ، دھیان سے جاؤ ذرا، کوئی ہمیں پہچان نہ لے تمہیں، اور جا کے تو کھانا لے کے آؤ. اور کھانا وہ لے کے آنا جو صاف ستھرا پاک کھانا ہو، ایسی کوئی چیز نہ لے آنا جو حرام ہو، جو خراب ہو، وہ نہ لے کے آنا، پاک کھانا لے کے آنا. پھر وہ وہ گیا جب، تو اس نے جا کے جب دیکھا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی. کہاں 300 سال سے اوپر کا ٹائم گزر گیا تھا. وقت کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، رسم و رواج، سکے، سب کچھ بدل جاتا ہے اتنے ٹائم میں. وہ تو وہاں بھی سب کچھ بدل چکا تھا، بادشاہ بدل گیا تھا، لوگ بدل گئے تھے، دنیا ہی اور تھی. وہ لوگوں نے جب اس کا سکہ دیکھا تو وہ حیران کہ یہ کہاں سے پرانے زمانے کا سکہ اٹھا کے لے رہے، تو بہت سالوں، کئی 100 سال ہو گئے ہیں اس طرح کے سکے تھے. وہ حیران رہ گئے. پھر پتہ چلا بھی یہ تو سویا ہوا تھا، غار میں سے اٹھ کے آیا ہے. اور اس وقت جو تھا نا، بادشاہ جو تھا وہ توحید پرست تھا. یعنی اس وقت شرک نہیں تھا، وہاں پر توحید تھی. تو اس وقت ان کی حقیقت کھلی. پھر لوگوں نے دیکھا ان کو، جب سارے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے دیکھا بھی یہ لوگ ہیں یہاں پر غار میں. انہوں نے پھر وہاں سب کو سلام کیا اور دوبارہ غار میں لیٹ گئے، اور ان کی روح پرواز کر گئی. پھر یعنی کہ وہ فوت ہو گئے. اب اس میں بہت سارے سبق ہیں. ایک یہ کہ جب جوان تھے نا وہ، اور جوان جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، کیونکہ جوانوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے. وہ کسی پکا ارادہ کر لیں صحیح، جوان وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سینہ تان کے، بھی ہم نے تو یہ حق ہے اور ہم نے اس پر قائم رہنا ہے. پھر یہ کہ ایمان کی خاطر، کی حفاظت کی خاطر، اس کو بچانے کے لیے اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنی جگہ، اپنے ساتھی بھی چھوڑنے پڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دینے چاہیے. پھر اور تیسری بات یہ ہے، سبق تو بہت سارے ہیں لیکن صرف میں جو مختصر بتا رہی ہوں کہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. جب بھی مشکل حالات ہوں، جب بھی آپ کو لگے کہ حالات موافق نہیں ہیں یا میرا ایمان کو خطرہ ہے، ایسی مصیبت میرے پہ آ گئی ہے کہ میرے سے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد آگے جو قصہ آتا ہے وہ باغ والوں کا ہے. یہ 2 لوگ تھے، ان کا ذکر کیا گیا کہ ایک کا باغ جو تھا نا وہ بہت پھلدار تھا، ہر پھل تھا اس کے اندر، ہر نعمت اس کے اندر، پانی وہاں وافر تھا، سراب کرتا تھا. ظاہر پانی ہوگا تو پھل پھول آئیں گے نا، پانی وافر لگتا تھا اور ہر چیز، ہر پھل اس کے پاس تھا. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے غرور کر لیا، اس نے بڑا گھمنڈ کیا. اس نے کہا کہ یہ تو کہیں بھی نہیں جانے والا، یہ سارا مال دولت، باغ، پھل، یہ تو قائم رہنے والے ہیں، کبھی بھی فنا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو دوسرا جو تھا نا، اس نے اس کو کہا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہے، وہ ساری اختیارات کا، قوتوں کا مالک اللہ ہی ہے. یعنی اپنی نعمتوں پر کو دیکھ کر ان پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی دین ہے، اس نے مجھے دیا ہے. ماشاء اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ چاہے، اور کسی کی چیز دیکھ کر، نعمت دیکھ کر بھی فوراً اس کو ماشاء اللہ ہی کہنا چاہیے. اور اگر پورا کہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد یہ کہ غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ میری جو نعمت ہے میری اپنی کسی کسب کا یا کمائی کا یا کسی اس کا نتیجہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی دین ہے جو اس نے مجھے دے دی ہوئی ہے. تو اس نے ایسا نہیں کیا. تو دوسرے نے اس کو کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور کہو کہ یہ اللہ نے دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تمہارا سارا باغ اجڑ جائے.
لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. اور پھر وہی ہوا جب وہ ایک دن اپنے باغ میں گیا بڑے خوشی خوشی کہ میں اپنے باغ میں جاؤں گا, خوبصورت باغ تو ویسے ہی پیارا لگتا ہے, تو پھر اپنا ہو تو اور بھی پیارا لگتا ہے, اس میں پھل پھول اور اتنا کچھ. جب وہ گیا تو دیکھا کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. اس کے ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا اس قیامت آ گئی ہے اس باغ کے اندر, سب کچھ اجڑ گیا. اللہ نے کوئی ایسی ہوا چلا دی, اللہ نے کچھ ایسا بھیجا کہ راتوں رات اس کا باغ جو تھا وہ اجڑ کر رہ گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. یعنی یہ ہم زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مطلب ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہوں گی کہ بالکل ٹھیک ٹھاک سب کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن منٹ نہیں لگتا اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے, کہاں وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہوتا ہے, کہیں کہاں زمین پہ آ کے گرتا ہے. تو اس لیے جہاں بھی ہوں جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہوں شکر اللہ کا ہی کرنا چاہیے, اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب فانی ہے, جا بھی سکتا ہے. اور اس کے بعد مال اور اولاد جو ہیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے, دنیا کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے نا, بڑے اچھے لگتے ہیں, مال بھی ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے, بیٹے بھی ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بیٹے ہیں بھائی واہ, سینہ تان کے چلتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اصل میں جس چیز پر ہمیں خوشی منانی چاہیے, جس چیز کا ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ نیکیاں ہیں, کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ رہنے والی ہیں. نہ مال نے رہنا ہے نہ بیٹوں نے رہنا ہے. ہاں مال اور بیٹوں کے ذریعے سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں, یہ سورس بن سکتے ہیں. اگر مال کو اچھی جگہ پہ لگایا جائے تو دیکھیں جن کے پاس مال نہیں ہے وہ نہیں خرچ کر سکتے, ایسی ایسی جگہوں پہ صدقہ نہیں اتنا کر سکتے, اتنا اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے. لیکن جو مال والا ہے وہ اچھی جگہ پہ مال لگائے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مال لگائے اور دوسروں کو کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے مال لگائے, تو کتنا اس کو نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگائے, بیٹوں کو نیک بنائے, تو اس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اور آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.